دیکھیے بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز یا مینیجرز ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ میں فلاں ورکر کو ایک تو موٹیویشنل جملے کہتا ہوں، بس تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے بعد وہ کمپنی کی جانب سے دی گئی ٹائم لیمٹ کے اندر 100% ریزلٹس دیتا ہے۔ اس ورکر کو جو بھی ٹاسک دیا جائے، جو بھی مشن دیا جائے، وہ فوراً ڈیلیور کرتا ہے، اکمپلش کرتا ہے۔ اور دوسری جانب اسے دیکھیے، یہ ایسا کام چور اور نکما ورکر ہے کہ اسے بھی وہی موٹیویشنل جملے 100 بار کہتا ہوں، بار بار فون بھی کرتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی وقت پر اہداف اکمپلش نہیں کر پاتا، گولز کو اچیو نہیں کر پاتا۔ اور مجال ہے کہ میرے موٹیویشنل جملوں کا اس کے دل پر کچھ اثر ہو۔ میں تو بس اس کے رویے سے تنگ آ گیا ہوں بھائی، یہ تو یا تو ہماری کمپنی سے مخلص ہی نہیں ہے، سنسیئر ہی نہیں ہے، یا اس میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ میں ایسے نکمے اور نااہل اور سست لوگوں کو ہمیشہ سیک کر دیا کرتا ہوں۔ اب یہ باس اور یہ لیڈر یا یہ مینیجر یا سی ای او یہ بڑے ناز و افتخار سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے ورکرز کو فوراً نکال دیتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ جب ہمارے ہاں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور ٹریننگ کے دوران ایسے مینیجرز یا کمپنیز کے سی ای اوز کے ایسے جملے ان کے ورکرز کے حوالے سے میں سنتا ہوں تو میری ان سے یہی گزارش ہوتی ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں، مینیجر صاحب ممکن ہے ہیومن ٹیمپرمنٹس کی سائنس سے جہالت کی بنیاد پر تو نے اپنی آرگنائزیشن کو ایک انتہائی ٹیلنٹڈ اور وفادار ورکر سے محروم کر دیا ہو، مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ وہ جو تیرے 2 جملوں سے موٹیویشن حاصل کر لیتا ہے، عین ممکن ہے وہ کھلیرک مزاج کا انسان ہو، اور جسے تو نے سیک کر دیا ہے وہ میلنکولک مزاج کا انتہائی ٹیلنٹڈ، مخلص اور باوفا ورکر ہو۔ میلنکولک ٹیمپرمنٹ کا انسان انتہائی ذہین بھی ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے اور وفادار بھی ہوتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کھلیرک چونکہ ایک لیڈر مزاج انسان ہوتا ہے، اس سے کام نکلوانے کے لیے کوئی تفصیلی عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک کھلیرک مزاج کے انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ لاجیکل دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ میلنکولک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک کھلیرک کی بنسبت بہت زیادہ عقلی اور تفصیلی دلائل دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میلنکولک کو موٹیویٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ کنسپچول کلیئرٹی چاہتا ہے، وہ ایویڈنسز چاہتا ہے، وہ دلائل چاہتا ہے۔ لیکن یہ باس صاحب، یہ لیڈر یا مینیجر صاحب ایک ہی ترازو پر سب کو تول رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک انتہائی ٹیلنٹڈ ورکر کی کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتوں سے اپنی آرگنائزیشن یا اپنی کمپنی کو محروم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح فلیگمیٹک مزاج کا انسان پیار کی بولی سمجھتا ہے۔ فلیگمیٹک کی موٹیویشن کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ احساسات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فلیگمیٹک انتہائی حساس اور سینسٹیو مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ اب وہ کھلیرک والے موٹیویشنل جملے اس کے دل پر زیادہ اثرات مرتب نہیں کرتے۔ فلیگمیٹک سے اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ تو نے اگر یہ کام نہ کیا نا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کر دیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، بس ایک مرتبہ یہ کام کر کے مجھے خوش کر دے تو۔ ہم فلیگمیٹک جو پیار کی بولی سمجھتا ہے وہ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے آپ کے انہی جملوں پر اپنی جان لگا دے گا، کیونکہ فلیگمیٹک کی موٹیویشن کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے، قلبی جذبات و احساسات کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی پیار بھرے جملے آپ کسی کھلیرک پر استعمال کر کے دیکھیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اور کر دیا تو میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، وہ کہے گا بھائی تیرے دل میں ٹھنڈ پڑے یا آگ لگے، مجھے اس سے کیا تعلق، یہ فضول باتیں مجھ سے نہ کر، مجھے بس کام بتا اور ٹائم لیمٹ بتا، ڈیڈ لائن بتا، کام کس وقت مکمل کرنا ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے نا، اسے کام سے تعلق ہے، اس کا تعلق احساسات اور قلبی جذبات سے ہوتا ہی نہیں ہے، پیار کی بولی وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب جو پہلی مرتبہ ٹیمپرمنٹس کی سائنس کے بارے میں سن رہے ہیں، اس فن کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی تشخیص کیسے کی جائے، کیسے پتہ چلے کہ کس کا مزاج کیا ہے، اور ان ٹیمپرمنٹس کی علامات اور صفات کیا ہے، بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ کون میلنکولک ہے، فلیگمیٹک ہے، کون سینگوین ہے، کون کلیرک ہے، اس کی صفات اور اس کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو جاننے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ اس چینل کے ذریعے اس فن کو پڑھانے کا ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں ڈیٹیل لیسن کے ساتھ آپ کو مکمل طور پر بتایا جائے گا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سینگوین ہیں، میلنکولک ہیں، فلیگمیٹک ہیں یا کلیرک ہیں، اور آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں۔ آج اس پہلے لیسن کے ذریعے میں فقط اس فن کی افادیت اور اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس فن کو جانتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے اسی طرح جو بھی کسی کمپنی کا سی ای او یا کوئی مینیجر، کوئی باس یا لیڈر ہو اور ٹیمپرمنٹس کے اس سائنس کو بخوبی جانتا ہے، وہ کسی سینگوین مزاج کو طویل مدت والے لانگ ٹرم ٹاسکس کبھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوگا کہ سینگوین مزاج کے انسان کا ہر شوق اور جذبہ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپری ہوتا ہے۔ تو ایک باصلاحیت ٹیلنٹڈ سینگوین کو شارٹ ٹرم ٹاسکس، قلیل مدت پر مشتمل مشن دے کر ایک کمپنی اس کے ٹیلنٹس اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے۔
لیکن محترم احبا، جس کمپنی کے مالک یا جس آرگنائزیشن کے لیڈر کو علم ہی نہیں ہے کہ کس ٹیمپرمنٹ کے ورکر کو اس سائنس کی روشنی میں کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ موٹیویشن کے لیے سب کے ساتھ ایک ہی انداز اپناتا ہے، تو جس کا مزاج اس انداز سے مطابقت نہیں رکھتا، موافقت نہیں رکھتا، وہ مخلص و وفادار ہونے اور باصلاحیت ہونے کے باوجود ڈیلیوری نہیں کر پاتا، کیونکہ لیڈر اس کے ٹیمپرمنٹ سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا، جس کے نتیجے میں وہ کمپنی ان ٹیلنٹڈ اور وفادار لوگوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر اس علم کو آپ باقاعدہ سیکھ لیں گے نا، تو چھوٹی چھوٹی پرابلمز سے لے کر ڈومیسٹک پرابلم سے لے کر گھریلو اختلافات سے لے کر ساس بہو کے جھگڑے، بیوی اور شوہر کے درمیان روز روز کے اختلافات، بچوں اور والدین کے مابین ریلیشن شپ پرابلمز، استاد اور شاگرد کے مابین پیدا ہونے والی نفرتیں، اور گھر میں بھائی بہنوں کے جھگڑوں سے لے کر بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز اور آرگنائزیشنز کے مسائل کا حل اسی ٹیمپرمنٹس کی سائنس میں ہے۔